ایران اور امریکہ کے درمیان آج معاہدہ ہونے کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق ثالثوں نے ایران میں 45 روزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان، ترکی اور مصر نے ابتدائی طور پر عارضی جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ ایران نے آبنۂ ہرمز کھولنے کے بدلے جنگ بندی کی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ امریکی صدر کی کل رات 8 بجے تک معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں ایران کے پل اور بجلی گھر ایک ساتھ اڑانے کی دھمکی، گالیوں پر بھی اتر آئے، وارننگ کے ساتھ معاہدے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جنگ بندی کے لیے ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن سے قبل معاہدے پر پہنچنے کا امکان ہے۔ خبردار کیا کہ ایران معاہدہ نہیں کرتا تو وہاں سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف بغاوت کا بھی مشورہ۔ ایرانی شہریوں کو پیغام دیا امریکہ جنگ درمیان میں چھوڑنے والا نہیں۔ ٹرمپ پاکستانی وقت آج رات 10 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ امریکی صدر کا بیان ایرانی قوم کی توہین، مایوسی اور جھنجھلاہٹ کا اظہار قرار۔ انفراسٹرکچر پر آنچ آئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل، مسلح افواج کسی بھی جارحیت کے جواب میں امریکہ سے منسلک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا انتباہ، خبردار کیا امریکہ اور اسرائیل پر جوابی حملوں کی اگلی لہر انتہائی خوفناک اور شدید ترین ہوگی۔ آبنۂ ہرمز اب کبھی اپنی پرانی حالت پر واپس نہیں آئے گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس گزرگاہ کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی بحری فورس نے امریکہ کو دو ٹوک پیغام دے دیا، واضح کیا کہ خلیج میں ایک نئے آرڈر کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، جس سے اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر ایرانی خود مختاری مزید سخت کر دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کے بیان میں گالی کا استعمال، امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے بیان ایک غیر متوازن شخص کی بد زبانی قرار دے دی۔ کانگریس سے جنگ بند کرانے کا مطالبہ، صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے ہنگم شخص کی طرح بڑبڑا رہے ہیں، ممکنہ جنگی جرائم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اپنے اتحادیوں کو الگ کر رہے ہیں۔ سینیٹر چک شومر کا رد عمل، ڈیموکریٹک رکن گریگری میکس کی صدر ٹرمپ کے بیان کی مذمت۔ War is going in the wrong direction, and I'm deeply concerned about it, about the American people, about the Iranian civilians and children, and the lack of what I see as complete lack of leadership and strategy. I see this as a flailing message, a flailing sense of targeting and purpose, and a president who just wants out and has now struck a nerve on something that sounds really tough. ایران سے متعلق صدر ٹرمپ کے فیصلوں کو امریکہ میں شدید مخالفت کا سامنا، امریکی دانشوروں اور صحافیوں نے بھی ٹرمپ کے اقدامات اور بیانات یکسر مسترد کر دیے۔ سی این این کے پروگرام اسٹیٹ آف دی یونین میں سینئر تجزیہ کاروں نے امریکی صدر کے فیصلوں کو حماقت سے بھرپور قرار دیا۔ Not going to have an aggressive navy that threatens ships in the Strait of Hormuz, and in the Gulf. So that, I mean, if that's what comes out of this, that would be great. Now, where we are in that process, I think, remains somewhat opaque. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی صدر ٹرمپ کے بیان کی شدید مذمت، واضح کیا کہ دھمکی آمیز بیان کو باغیانہ تصور کیا جائے گا۔ پل اور بجلی گھر تباہ کرنے پر پہلا شکار شہری ہوں گے۔ روس کا امریکہ سے ایران کو الٹیمیٹم اور دھمکیاں دینا بند کرنے کا مطالبہ، واشنگٹن دھمکیوں کی زبان بند کر کے تنازع پر مذاکرات کی کامیابی میں مدد کرے۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد بیان۔ امریکی صدر کی نئی ڈیڈ لائن کے ساتھ ہی ایران نے جوابی کارروائیاں مزید تیز اور سخت کر دیں۔ اسرائیل، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات پر بھرپور حملے، امارات میں امریکی کمانڈ اینڈ ٹریننگ سینٹرز پر حملوں میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ جبل علی پورٹ پر اسرائیلی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا، جس کے بعد ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں محمد الاحمد نیول بیس پر متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے، امریکی افسروں کی رہائش گاہوں کو ٹارگٹ کیا۔ بغداد میں امریکی وکٹوریہ بیس پر حملوں کے بعد آگ لگ گئی، سلیمانیہ شہر میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔
ایران کا اسرائیلی شہر حائفہ میں امریکی اور صہیونی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری پر حملہ، کئی تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ تل ابیب اور یروشلم کی فضاؤں میں ایرانی میزائلوں کی جھڑی دیکھی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بدترین جارحیت، شہری آبادیوں، سول انفراسٹرکچر پر بمباری، تہران، کرج، خزستان، اراکبل، آبادان، بروجرد میں وحشیانہ کارروائیاں، تہران میں مہر آباد ایئرپورٹ اور شریف یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی پائلٹ کو بچانے کے لیے ریسکیو مشن کے دوران امریکہ کے 2 طیارے، 2 ہیلی کاپٹر اور کئی ڈرونز تباہ، ایرانی اسپیکر نے امریکی طیاروں کے ملبے کی تصاویر شیئر کر دیں۔ امریکہ کو ایسی 3 کامیابیاں اور ملی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ محمد باقر قالبوف کا طنز، ایرانی فوج کے مطابق امریکہ نے پائلٹ کو بچانے والے اپنے ہی طیارے تباہ کر دیے، واضح کیا دشمن جان گیا، انہیں ہر جگہ ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی پہلی ویڈیو جاری کر دی گئی، رہبر اعلیٰ کو ملٹری آپریشن روم کا دورہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ صہیونی افواج کے لبنان پر وحشیانہ حملے، بیروت سمیت مختلف مقامات پر بمباری سے چند گھنٹوں میں 15 شہریوں کو شہید کر دیا، درجنوں افراد زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں دریائے لطانی کے جنوبی علاقوں کو باقاعدہ آپریشنل زون قرار دے دیا۔ سربراہ اسرائیلی فوج کے مطابق اقدام حزب اللہ کے خلاف زمینی حملے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ زمینی کارروائیوں کے لیے آنے والے صہیونی فوجیوں کو تاک تاک کر نشانہ بنانے لگی، حزب اللہ نے تازہ حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ کیتھولک مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے دنیا بھر کے طاقتور ممالک سے جنگ ختم کر کے مذاکرات کی راہ اپنانے کی اپیل کر دی۔ ایسٹر پر اپنے پیغام میں کہا، یہ تہوار امید اور نئی زندگی کا پیغام دیتا ہے، لیکن موجودہ تنازع نے لاکھوں خاندانوں کو دکھ میں مبتلا اور در بدر کر دیا۔ امریکہ میں فوجی افسران کے بعد ایف بی آئی ڈائریکٹر کی بھی تبدیلی کا امکان، ڈائریکٹر ایف بی آئی کش پٹیل، ملٹری سیکرٹری ڈینیل ڈریسکول اور لیبر سیکرٹری لاری شاویز دی میٹ کی چھٹی۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف احتجاج جاری، ہزاروں شہری اپنی افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، بزرگوں، خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایرانی پرچم اٹھائے مظاہرین کے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے، جوش و جذبہ بڑھانے والے ولولہ انگیز نغمے بھی گائے گئے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، امریکی خام تیل $3 مزید مہنگا، فی بیرل قیمت $114.57 تک پہنچ گئی، برینٹ کروڈ $111 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ اوپیک پلس کا مئی کے لیے تیل کی پیداوار کے کوٹے میں 2,06,000 بیرل یومیہ اضافہ کرنے پر اتفاق، فیصلہ ابنا ہرمز کی بندش کے باعث کیا گیا۔ تاہم برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق خام تیل کی پیداوار میں یہ ایک معمولی اضافہ ہے اور زیادہ تر کاغذی حد تک ہی رہے گا، کیونکہ تنظیم کے اہم رکن ممالک امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے باعث پیداوار بڑھانے سے قاصر ہیں۔ تاہم یہ اس بات کا اشارہ ہے جیسے ہی آبی گزرگاہ دوبارہ کھلے گی تو پیداوار بڑھانے کے لیے تیاری پہلے سے ہی موجود ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی سبسڈی پر اعلیٰ سطح اجلاس، کرایوں میں اضافہ روکنے کے لیے مسافر بسوں کو 1 لاکھ، منی بس اور ویگنوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے ٹرکوں کو 70,000، بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000 اور ڈیلیوری وینز کو 35,000 ماہانہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اجلاس کو بریفنگ، بلوچستان حکومت کی جانب سے قومی پیکج کے لیے طے شدہ رقم جمع کرا دی گئی۔ ٹرانسپورٹ ہے جس کے اندر ہمارے ٹرکس ہیں، جس کے اندر ہماری پبلک سروس کی بسز ہیں، جس میں ہمارے شہری جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، تاکہ سفر کرنے کے لیے کرائے نہ بڑھیں
اور یہ جو لارج گڈز ٹرانسپورٹ ہیں ان کے کرائے نہ بڑھیں، تو فیڈرل گورنمنٹ نے صوبوں کے ساتھ مل کے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک باقاعدہ سبسڈی کا نظام شروع کیا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کی پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کو سبسڈی فراہم کرنے کی تصدیق، موٹر سائیکل صارفین اور کسانوں کو بھی سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کی نیوز کانفرنس۔ موٹر سائیکل کی سبسڈی حکومت نے ہر موٹر سائیکلسٹ کو 100 روپے فی لیٹر کی سبسڈی کا فیصلہ کیا۔ یہ اجتماعی فیصلہ تھا سب صوبوں کے ساتھ۔ توانائی کی بچت کے لیے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان حکومتوں کے فوری اقدامات، بازاروں اور شادی ہالز کے اوقات کار مقرر کر دیے۔ کاروباری مراکز رات 8 بجے اور شادی ہالز رات 10 بجے بند کرنے ہوں گے۔ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پابندی سے استثناء۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 796 کارندے ہلاک، 1043 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان کی 286 چیک پوسٹیں تباہ، 44 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ 249 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ ہوئے۔ افغانستان میں 81 مقامات کو فضائی کارروائی کے ذریعے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ عطا اللہ طارڑ نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پاکستان نے افغان طالبان کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات نے واضح کر دیا، پاکستان افغانستان میں صرف خوارج اور افغان طالبان کو نشانہ بنا رہا ہے، عام افغانوں کو نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اچانک دورہ، مراد علی شاہ نے عظیم پورہ فلائی اوور منصوبے کو 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ کراچی میٹرک بورڈ کے امتحانات کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی، 7 کے بجائے 10 اپریل سے شروع ہوں گے۔ ایڈمٹ کارڈ نہ ملنے پر طلبہ اور اسکولوں کے نمائندوں کو اتھارٹی لیٹر کے ساتھ بورڈ آفس سے رابطہ کرنے کی ہدایت۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل، کوئٹہ میں ہلکی بارش، اسلام آباد، پنجاب، سندھ، کراچی، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں برسات کی پیش گوئی۔ پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ مسلسل تیسری فتح کے بعد ملتان سلطانز پہلی پوزیشن پر آ گئی۔ UAE کرکٹ بورڈ نے اپنے پلیئرز پاکستان سپر لیگ سے واپس بلا لیے۔ حکام کے مطابق پلیئرز کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر واپس بلایا گیا۔